اب اس کے بعد ہم درخواست گزار ہیں عزیزم مولانا منظور الحق سلمہ سے جو متعلم ہیں دارالعلوم دیوبند کے عربی ششم کے، میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور بہت مختصر وقت ہے، 5 منٹ میں اپنی بات مکمل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ میرے معزز علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج اس گاؤں کے اندر سنگ بنیاد مدرسے کی رکھی گئی ہے۔ قابل مدح، قابل شتائش اور قابل تعظیم و تکریم ہے اس قریہ اور بستی کے لوگ جنہوں نے نبی کی سنت کو زندہ کر دیا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عرب کی جہالت اور ضلالت اور گمراہی بھری زندگی کے اندر جس شخص نے روشنی پھیلا دی، اس شخص کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پہلی ذات ہے جس نے عرب کی ضلالت اور گمراہی کو ختم کر کے صفہ کا مدرسہ اس ضلالت اور گمراہی بھرے عرب کے اندر قائم کر دیا، جس سے صحابہ اور تابعین نے فیض اٹھایا اور آج تک ہم سبھی حضرات اس سے فیض اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، جس کی مدح سرائی خود رب کائنات نے کی۔ قرآن کریم کے اندر اس نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ آپ نے میرے نبی کے تذکرے کو کیسے بلند کر دیا؟ تو فرمایا سنو، اس دنیا کے اندر تمام انبیاء آئے، ان تمام انبیاء کی نبوت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت آدم اس دنیا میں آئے، ان کی نبوت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح اس دنیا میں آئے، ان کی نبوت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ الغرض اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، ان تمام انبیاء کی نبوت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤ، میرا آقا، میرا مولا، کل جہان کے آقا، کل جہان کے مولا، کالی کملی والے، جگر بوش آمینہ، یتیم عبداللہ، سید الاولین والآخرین، سید الراکعین، سید الساجدین، شہنشاہ بدہا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، رحمت عالمیہ، ثبوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی آپ دنیا میں نہیں آئے ہیں اور آپ کی نبوت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نبی کی وہ سنتیں ہیں کہ اگر آج ہم زندہ کر دیں تو ہم انسان بن جائیں، لیکن ہم اور آپ افسوس کے مارے اس مجمع کے اندر ڈوب مرے کہ ہم نے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، ہم نے نبی کی سنت کی اتباع نہ کی، ہم نے نبی کی سنتوں کو پامال کر دیا، ہم نے نبی کی سنتوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، پسے پت ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلت اور خواری کے در پہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کل کا مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ یہی وہ مسلمان ہے کہ کل جس کا چہاردانگ عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، آج یہی مسلمان تنزلی اور پستی کی طرف جا رہا ہے، ظلم و ستم کا شکار ہو رہا، مظالم اس کے اوپر ڈھائے جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی نے تعلیم سے سنوارا، نبی نے تعلیم سے آراستہ کیا، نبی نے اصحاب کو پڑھایا، نبی نے تابعین کو پڑھایا، نبی نے تمام کے تمام عرب کے جہال کو، جو پہلے جہال کہے جاتے تھے، بعد میں ان کو رضی اللہ عنہ کا لقب مل گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو کتنے ہی علویت کے مرتبے پہنچا دیا۔ یہی وہ صحابہ ہے، یہی وہ مدارس ہے کہ جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کو ارتداد کے پنجے سے چھڑا دیا۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جنہوں نے ہماری ماں اور بہنوں کی قدروں کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے ہمیں قرآن کو سکھا دیا۔ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچا دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج یہ چنگل میں پسنے والی ہماری ماں اور بہنیں بہت ہی زیادہ ارتداد کا شکار ہو جاتی، غیروں کے ہاتھوں میں چلے جاتی۔ لیکن اگر یہ ہمارے مدارس و مساجد اسی طرح قائم ہوتے رہے، اس قریہ اور اس بستی کے لیے قابل مدح اور قابل ستائش بات یہ ہے کہ اس مدرسے، اس گاؤں کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم ہوا ہے جو عصری تعلیم کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان جو کارکنان ہیں ان کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کیا جائے، اور تمام عوام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تعاون فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔